اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے پاس 7 to 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورہ مریم قرآن مجید کی سورت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف ہا یا عین صاد۔ ذکر کا مطلب ہے تذکرہ، اور یہ ذکر جو آگے آئے گا، ابھی آئے گا زکریا کا، پھر آئے گا مریم کا، اور پھر آئے گا جب مریم کا آئے گا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اور پھر اسی طریقے سے ابراہیم کا بھی آئے گا تو ساتھ کتاب کا نام آئے گا۔ ذکر رحمت ربک، ذکر تیرے پالنے والے کی مہربانی کا، عبدہ اس کا بندہ زکریا، کہ تجھ کو جو پالنے والا ہے اس کا بندہ زکریا، اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر تعالیٰ نے جو رحمت کی۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ اس کے پالنے والے کو، نداء خفیہ۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، خفیہ آہستہ سے۔ مطلب ایک بات ہوتی ہے، لفظ ہے خوف، اس کو یہ ترجمہ آہستہ کیوں کر رہا ہے کہ ایک ڈر، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اولاد کی تمنا کر رہے ہیں، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اولاد کی تمنا کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ سنے گا تو کیا کہے گا کہ اتنے بڑھاپے میں اولاد بول رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈر تھا کہ لوگ سنیں، تو نداء خفیہ، آہستہ سے۔ اس وجہ سے ترجمہ جیسے کہا نا یفرقون لفظ آیا تھا تو اس نے ترجمہ کر دیا جی ڈرنے والے۔ میں نے کہا کہ یہ ایکچوئل لفظ ہے فرق، جدا، الگ، کہ آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ 3-4 اور لوگ جا رہے تھے، انہوں نے کہا آگے جا کے ہم بات کریں گے، مگر اینڈ ٹائم پہ وہ تم سے جدا ہو گئے، یفرقون، تو ایکچولی وہ ڈر گئے، تو انہوں نے یفرقون کا ترجمہ لکھا کہ وہ ڈر گئے۔ قالا، زکریا کہتا ہے، رب اے مجھ کو پالنے والے، انی بے شک میں، بیٹا آپ اس طرح نہیں کریں، وہن العظم، وہن کا مطلب ہے کمزور ہو گئی ہڈیاں، منی میری، وشتعلو اور شعلہ مارتا ہے، الراس میرا سر، کیسا شعلہ مارتا ہے، شیبہ کے سفید بال، ابھی کسی کے سفید بال ہیں ابھی تو وہ مطلب یہ کہ وہ چمک رہا ہے، شعلہ مارتا ہے سفید بال۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور نہیں میں رہا تجھ سے مانگنے سے اے میرے پالنے والے شقیہ، محروم نہیں ہوا کہ میں تجھ سے مانگ نہیں رہا، مانگتا رہوں گا۔ وانی، اور بے شک میں، خفت، جو ڈر ہے، الموالی میرے رشتہ دار، من ورائی میرے پیچھے، وکانت امراتی عاقرہ، اور جو میری بیوی ہے وہ بانجھ ہے، فہب لی، پس عطا کر واسطے میرے، من لدن کا ولیہ، تیری طرف سے ولی، یرثنی، جو میرا وارث ہو، جو میرا وارث ہو، ویرث، اور وارث ہو، من آل یعقوب، یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ زکریا۔ ہو از زکریا، زکریا مریم کے کفیل ہیں، اس کی کفالت کرنے والے ہیں۔ اور مریم کون ہے؟ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھ کو بچہ دے جو وارث ہو میرا اور یعقوب کی اولاد کا۔ یعقوب کا بیٹا کون تھا؟ یوسف، اور بھی بچے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو اس بندے نے فرعون کے دربار میں کہا کہ تو اس شخص کو ہلاک کرنے کی بات کرتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کو پالنے والا اللہ ہے، اور اس سے پہلے جب یوسف تمہارے پاس آیا تو تم نے ہمیشہ اس کی بات میں شک نہیں پڑے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تم نے کہا اس کے بعد اللہ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا۔ وہ یوسف آل یعقوب میں تھا۔ اب
اور اولاد چلتی رہی بیچ میں، یوسف علیہ السلام کے ہوں گے، یوسف علیہ السلام کے بعد تو کون آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں، من بعد ہی، اس کے بعد کبھی رسول نہیں بھیجے گا، سورہ مومن میں آ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ تو زکریا کی بات دیکھیں کہ زکریا جو وارث مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا وارث ہو، اور کس کا وارث ہو؟ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، یعقوب کی آل کا وارث ہو، وَاجْعَلْهُ، اور اس کو ٹھہرا، رب اے مجھ کو پالنے والے، رضیہ، تیرا پسندیدہ۔ یا زکریا، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلام، ہم تجھ کو پیغام دیتے ہیں ساتھ لڑکے کا، اسمہ، اس کا جو نام ہے، یحییٰ، اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہے، لم نجعل لہ، نہیں رکھا اس کا، من قبل سمیہ، اس سے پہلے نام، لم نجعل، نہیں ہم نے ٹھہرایا، لہو واسطے اس کے، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، کوئی ہم نام، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ایسا نام بندہ نہیں ہے دنیا میں جس کا نام یحییٰ ہو۔ قالا، زکریا کہتا ہے، رب اے مجھ کو پالنے والے، انا یکونی غلام، کیسے ہو میرے لڑکا، وکانت امراتی عاقرا، اور جو میری وائف ہے، جو میری عورت ہے وہ بانجھ ہے، وقد بلغت، اور تحقیق میں پہنچ گیا ہوں، من الکبر، بڑھاپے کو، اتیہ، پیک پہ، انتہائی حد تک، اتنا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا سر جو ہے وہ، یہ جو کہ جو لفظ ہے نا، وشتعل الرأس، یہ کچھ لوگوں کو بڑھاپے میں ایسی بیماری آتی ہے، جیسے میری والدہ کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ امی بھی جب وہ ہوتی ہیں تو وہ ان کا سر ہل رہا ہوتا ہے یوں کر کے، میرے نانا ابو کا بھی یوں سر ہلتا تھا، وہ یوں بات کرے نا تو یوں سر ہلتا ہے، اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشتعال، اس کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کہ شعلہ مارنا سے مراد وہ یہ بھی کچھ لوگ لے لیتے ہیں کہ وہ بالکل سفید بالوں والا ہے، کہ وہ دور سے دیکھو گے تو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ سفید بال بندے، کہ بہرحال من الکبر عتیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے کی پیک پہ پہنچ گیا ہوں میں، انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جو میری بیوی ہے وہ، لفظ یہ جو آتا ہے نا آکرا، آکرا بانجھ کا مطلب یہ ہے کہ شی از ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور اے بیبی، وہ اب بچہ پیدا نہیں کر سکتی، کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کی جسم میں طاقت کی بات نہیں ہے، کہ وہ عمر کے ایک ایسے حصے کو پہنچ گئی ہے کہ یہ جو ریپروڈکشن سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ایگ بننا، اور وہ کچھ ڈیز کے بعد وہ جو اس ایگ کی وہ ڈی فرٹائل ہو جاتا ہے، وہ جو بات ہوتی ہے کہ اب وہ نہیں ہو رہا سسٹم، کہ وہ اس کا خامند کہہ رہا ہے کہ وہ باج ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اور میں بھی اتنا بوڑھا ہوں، بڑھاپے میں ہوں، مگر انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اب وہ ہم دوسری جگہ پڑھ کر رہے ہیں کیوں دعا مانگی تھی، کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ جب بھی وہ مریم کے ہاں جاتا تو اس کے پاس رزق پاتا، تو کہتا کیونکہ وہ خود اس کی کفالت کرنے والا تھا کہ اس لڑکی کے لیے جو کھانا شانا لے کر آؤں گا وہ میں لے کر آؤں گا، کہ باہر سے جو چیز لے کر آؤں گا وہ میں لے کر آؤں گا۔ اگر مریم علیہ السلام باہر جاتی ہوتی، why Zakaria asked her from where you get this food؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، وہ کہتا ہے انا، کہاں سے آیا یہ تیرے پاس؟ اس کو بات اچھمبے کی لگی، حیران ہوا، شاکنگ اس نے ہوئی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ تو باہر جاتی نہیں ہے۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہتے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب،
جب یہ اس نے دیکھا کہ یہ باہر نہیں گئی اور رزق اس کے پاس آیا، عام بات نہیں ہے، اللہ دے رہا تھا. ہم سب باریک رکی سب کی اسی چیز میں پھنسی ہوئی رزق کمانے کی بات ہے کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے تھے کہ مریم کا متکفل کون ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زکریا کو اس کا متکفل بنایا، کفالت کرنے والا. تو جب بھی وہ اس کے محراب میں جاتا تو وہاں پہ وہ رزق پاتا تو کہتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا اللہ کی طرف سے. وہاں زکریا نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو لڑکے کی پیغام دیا اور کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں رکھا. تو وہ کہتا ہے کہ میرے کیسے لڑکا ہوگا کہ میری جو بیوی ہے وہ بچہ جننے والی نہیں اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو. قالا کہا، کذالک اسی طرح، کس طرح کہ تو بوڑھا ہی ہے، بیٹا اس طرح نہیں کریں. کذالک مطلب اس طرح کا مطلب یہ کہ تیری بیوی بانجھ ہی ہے اور تو بوڑھا ہی ہے، انہی حالت میں تیرے کو بچہ ہوگا. قال کذالک، قالا کہا، ربک جو تجھ کو پالنے والا ہے، ہوا وہ، علیہ اوپر اس کے، ہین آسان ہے یہ، وقد خلقتک من قبل اور اس سے پہلے تجھ کو پیدا کیا ہے، ولم تک شیئا یو واز نتھنگ، تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اب تجھ سے پیدا کر دے گا وہ. قالا زکریا کہتا ہے رب اے مجھ کو پالنے والے، اجعل لی ٹھہرا واسطے میرے، آیا نشانی، آیت. ابھی یہاں جو لفظ آتا ہے نا آیا، یہ لفظ قرآن مجید میں آیات کا مطلب اور آیا کا مطلب، نشانی کا مطلب ہوتا ہے سائنس. جیسے کہا نا کہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اور جو اہل کتاب والی بات آئی جو ہم نے پڑھا کہ اہل کتاب والے ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، نہ وہ تمہارے قبلے کی نہ تم ان کے قبلے کی، آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساری نشانیاں، سارے سائنس دیکھ لیں. لفظ آیا جس کا ترجمہ لوگ نشانی کرتے ہیں، ہم اردو زبان بولنے والے ہیں، اس ایکچوئل مطلب ہے سائن، نشانی. جیسے آپ ایک خط لکھیں، ایک تحریر لکھیں یا آپ کی کوئی ڈائیگرام بنائیں تو اس کے نیچے آپ سگنیچر کرتے ہو. سگنیچر کی شارٹ فارم ہے سائن. یہ میرے سائن علامت ہے، یہ میری نشانی لگائی ہے، یہ میں نے کیا، میں نے اپنی نشانی لگا دی. میں نے کہا تو بھی اپنی نشانی لگا دے، تو بھی اپنی نشانی لگا، تو اپنی نشانی. نشانی ہے ایکچوئل کیا ہے کہ ہاں جی میرے علم میں ہے، یہ میرے علم میں ہے، میں نے اس کی علامت لگا دی، نشانی سائنس. زکریا کہہ رہا ہے کہ اے مجھ کو پالنے والے، اجعل لی آیا ٹھہرا واسطے میرے، علم نشانی. قالا کہتا ہے آیتک جو تیری نشانی ہے، جو تیرا نشانی ہے، کیا اللہ تکلم الناس کہ تو نہیں کلام کرنے والا انسانوں کو، ثلاثا 3 لیال سویہ 3 رات کنٹینیوس تو لوگوں سے کلام نہیں کرنے والا. یہاں کچھ کنفیوژن آتی، کنفیوژن آپ کی، میری اور لوگوں کی سوچ میں آئے گی. جیسے کہتے ہیں اللہ تعبد الا ایاہ، اللہ تعبد لفظ ہے تو عبادت کرے، تکلم تو کلام کرے، اللہ تکلم الناس تو کلام نہیں کرے گا انسانوں سے 3 کنٹینیوس نائٹ. اللہ تعبدو تو عبادت نہیں کرے گا الا ایاہ. کیونکہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ان کی زبان ٹھیک تھی اور وہ لوگوں سے کلام نہیں کر پا رہے تھے. وہ لوگوں نے اس کو کیسے کر لیا کہ نشانی کے طور پہ. اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف سے آرڈر یہ آیا کہ تو نے 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کرنا. وہ نشانی مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی کہ تو 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کرے گا.
فخرج علی قومہ، پس وہ نکلا علی قومہ، اوپر خود کے لوگوں کے، من المحراب، محراب سے، حجرے سے، فاوحى الیہم، فاوحى الیہم، وہی کی ان کی طرف، زکریا ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لفظ اس کے لیے کیا آ رہا ہے؟ وہی. فاوحى الیہم، ان یہ کہ تو اشارہ کیا ان کی طرف. ابھی اسی صورت میں آگے اشارے کا لفظ آئے گا، وہی کی. فاوحى الیہم، پس وہی کی ان کی طرف، ان سبحوا، یہ کہ مصروف رہو، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام. یا یحییٰ، اب یحییٰ کی بات آ رہی ہے جو بیٹا ان کو دیا. یا یحییٰ، اے یحییٰ، یہ تو ہمیں تو اللہ کا نبی جو ہے محمد، جو اللہ کا رسول ہے، وہ تمہیں ہر ایک کی بات کھول کے بتا رہا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے نزول ہو رہا ہے. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ، پکڑ لے، الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اس کو احکامات دیے، حکم دیے، صبیا، بچپن سے. وحنانا من لدنا، اور شفقت والا ہماری طرف سے، وزکاتن. جب ایک انسان کے پاکیزگی کی بات آتی ہے، مرد اور عورت کی پاکیزگی کی، جسم کی پاکیزگی کی بات نہیں کر رہے. جب ایک انسان نفس کی پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسان عادتاً پاک ہو، جیسے بولو کہ یہ بچی یا یہ لڑکا یا آپ اچھے انسان ہو، تو ہم بولیں گے زکی. وَيُزَكِّيكُمْ، کہ اس کو پاک کرے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ کے احکامات پہ قائم ہو جاؤ اور پاکیزگی پہ آ جاؤ. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہ جو دین اسلام جس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، یہ سارا کے سارا ایک جو لوگ جو چلتے ہیں، ہم تو دین اسلام کے اوپر ہی ہیں، مگر لوگوں نے اس مذہب کو ہائی جیک کر لیا. کن لوگوں نے؟ ٹریڈیشنل مسلمس نے. یہ سارا کے سارا فیبریکیٹڈ ریلیجن ہے. جو آپ کو ہندو لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ بھی فیبریکیٹڈ ہیں. جو آپ لوگوں کو عیسائی لوگ نظر آ رہے ہیں، مسیحی برادری نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری مسیحی، وہ سارے کے سارے فیبریکیٹڈ ہیں. انہوں نے انجیل کو ہائی جیک کیا کہ نام اس کا لیا. اسی طریقے سے جو جیوز ہے، یہودی ہے، وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے. انہوں نے توریت اور داؤد علیہ السلام وہ جو بات کرتے ہیں زیادہ، انہوں نے ہائی جیک کیا. اور یہ جو سب سے جو خطرناک، سب سے جو خطرناک قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ ٹریڈیشنل مسلمس ہیں. لمبی داڑھی کر لو، سفر پہ سفید ٹوپی رکھ لو جی، کھلی لمبی جا رہی ہے جی، تو ہڈی لمبی جا رہی ہے جی. وہ بڑی خطرناک قسم کی پڑھائی ہوتی ہے، مونچھیں کاٹتی. ہائی جیک کیا ہوا ہے قرآن کو کہ جی یہ ہماری میراث ہے جی، ہم سے بات کریں، ہم مسلمان ہیں. ان لوگوں کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے. یہ بات کیوں آئی؟ زکوٰۃ کے لفظ سے آئی. ان لوگوں نے قرآن مجید کی بہت سی ٹرمینالوجیز کی ٹرانسلیشن نہیں کی. وہ ٹرانسلیشن کیوں نہیں کی کہ وہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو جو ٹریڈیشنز میں ان چیزوں کا ایک مذہب میں ایک مقام ہے، وہ مقام وہ کھو دیں گے. اگر وہ مسجد کا ترجمہ کر دیں، اگر وہ زکوٰۃ کا ترجمہ کر دیں، اگر وہ حرام کا ترجمہ کر لیں، اگر وہ صلاۃ کا ٹرانسلیشن کر لیں، تو جو ان کی ٹریڈیشنز میں ایک ٹریڈیشنز موجود ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا. ان کا جو دین ایک کھڑا ہوا ہے روایات پہ، وہ سارا غائب ہو جائے گا. وہ بولیں گے یہ کہ آپ مطلب زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نہیں مانتے. پھر آپ کیوں نہیں مانتے زکوٰۃ؟ وہ کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کا تو قرآن میں جو اتنی دفعہ ذکر ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہے. بولے صلاۃ، اب نماز بھی نہیں پڑھتے. بھائی بالکل نہیں پڑھتے نماز بھائی. اور پھر بولے کہ جی قرآن میں تو نماز کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے صلاۃ کی، اور صلاۃ کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا میکسیمم اپروکس 99% اکٹھائی کا.
زکوٰۃ کے اوپر ہم رک کیوں گئے؟ اسی وجہ سے رکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ہے ایسی کتاب کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم پڑھو تو ٹھہر کے پڑھو، رک کے پڑھو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ آخر اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے انما تنذر الذین، تم صرف ان کو وارن کرنے والے ہو، یخشون ربهم بالغیب، یخشون جو خشوع کرتے ہیں ان کے پالنے والے کا، یخشون ربهم بالغیب کہ غیب سے تو اپنے پالنے والے کے کنٹرول میں ہے۔ خشیہ کا مطلب ہی ہے خشیت الاصوات، کہ جب رحمان آئے گا تو آوازیں دب جائیں گی، کنٹرول ہو جائیں گی، پست ہو جائیں گی۔ خود کو دبائے ہوئے ہیں، خود کو کنٹرول میں دیے ہوئے ہیں غیب کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ اب یہ نہیں ہے کہ آج اگر وہ اس نے بد سلوکی کی ہے تو وہ شام میں پکڑا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو نظر آ رہا ہو کہ وہ اوپر سے آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ بد سلوکی نہ کر والدین کے ساتھ، غیب کے ساتھ، کہ اس نے کہا کہ ملاوٹ نہ کر۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یار ابھی شٹر نیچے گرا ہوا ہے، میں دودھ میں 20 کلو دودھ ہے تو 20 کلو پانی ملا دوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، میں بیچ دوں۔ وہ جی ناپ تول میں کمی کر رہے، کہہ رہا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ مگر جو یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ، کہ وہ صلاۃ پہ قائم ہے، صلاۃ الحمد سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے والناس تک، اس کے اوپر قائم ہے۔ تو اقام الصلاۃ، تو آگے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ قائم ہو جائے گا، تو اس کا تزکیہ نفس ہوگا۔ یہ جو کل کے چیپٹر میں ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ جب وہ جو نیک بندہ تھا جو اس سے موسیٰ علیہ السلام ملے، اس نے وہ ایک لڑکے کو مار دیا تھا، تو کہا تھا کہ اس لڑکے کے جو والدین اور والدہ اور والد ہیں وہ نیک ہیں، ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ اپنے ماں باپ اس کی وجہ سے کفر اور طغیانی میں پھنسیں گے، تو ہم نے ان کو بدل دیا لڑکا زکاتاً، کہ ایک ایسا لڑکا جس کی وجہ سے وہ طغیانی اور کفر میں نہیں جائیں گے، طغیانی اور کفر میں نہیں جائیں گے۔ تو یہاں بات جب ایک انسان کے، جیسے تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رسول آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے۔ وہ پاک کرنا کوئی جسم دھونے کی بات نہیں ہے، وہ نفس کی پاکیزگی کی بات ہے، کہ جب انہیں کتاب سکھائے گا تو جب وہ کتاب پہ عمل کریں گے، سیکھ جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ تو کتاب کو ریپلیس کس نے کیا؟ صلاۃ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اقیموا الصَّلَاةَ، کتاب پہ قائم ہو جاؤ، اقیموا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پاکیزگی پہ آ جاؤ۔ اب یہ پاکیزگی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو آدمی پاکیزہ ہوگا اس کے پاس نہ بے حیائی ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی منکر کام ہوگا۔ تو یہ صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پہ جب آپ قائم ہوگے تو آپ منکر کام سے ہٹ جاؤ گے، آپ بے حیائی سے ہٹ جاؤ گے۔ فحش، ہر وہ چیز فحش ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کہا کہ وہ حنانا من لدنا، ہماری طرف سے وہ شفقت ہے، وہ زکاتن اور پاکیزگی ہے، وکان تقیہ اور وہ پرہیزگار ہے۔ غور سے سنو، وبرم بوالدیہ، وہ بر والا ہے، بے کہ اپنی جو چیز خود کی ذات کے لیے پسند کرنے والا ہے وہی اپنے ماں باپ کے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وبرم بوالدیہ، وہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے بر والا ہے، ولم یکن جبارا عصیا، مطلب یہ کہ وہ نافرمان، عصیا نافرمان، جبار زبردستی کرنے والا نہیں ہے اپنے والدین پہ۔ والسلام، اور سلام ہے اس کے اوپر، سلام ہے اس کے اوپر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوا، ویوم یموت، جس دن وہ مرا، ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ ہو کے۔ بڑھاپے میں دیا اللہ تعالیٰ نے،
بیوی بانجھ ہے کہ وہ سسٹم نہیں ہے باڈی کے اندر کہ بچے کو پیدا کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وذکر فی الکتاب مریم، کتاب کے اندر قاف ہا یا عین صاد ایک ذکر آیا آپ کے سامنے زکریا کا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وذکر فی الکتاب مریم، کتاب کے اندر مریم کو تذکرہ کرو. اذن تبذت، جب وہ یکسو ہو گئی، ون سائیڈڈ ہو گئی، من اہلہا، اس کے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ، ایسٹ، ٹورڈ دی ایسٹ. فاتخذت، پھر ڈال لیا، پھر پکڑ لیا. فاتخذت، پھر ڈال لیا، پکڑ لیا، من دونہم حجابا، ان سے پرے حجاب. اپنے گھر والوں سے کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے یکسو ہو گئی ایک مشرقی مکان میں، پھر اس نے ڈال لیا ان کی طرف سے پردہ. فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، ہماری روح کو. تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اس کی طرف کس کو بھیجا؟ ہماری روح کو بھیجا. فتمثل، پس وہ مثال بن گیا، جیسا ہو گیا، لہا، واسطے اس کے، بشرا سویہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کی طرف ہماری روح کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ ہماری روح کو بھیجا. وہ اس کے لیے ہو گیا بشرا سویہ، بالکل عام سیدھا بشر. قالت، وہ کہتی ہے، انی، بے شک میں، اعوذ، پناہ چاہتی ہوں، بالرحمن، رحمان، خود کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیہ، اگر ہے تو خود کو سرنڈر کرنے والا. کالا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جو مریم کے پاس آیا ہے وہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہماری روح ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری روح. وہ کہتا ہے انما، اس کے سوا نہیں، کہ انا رسول ربک، میں تیرے پالنے والے کا کیا ہوں؟ رسول ہوں. اس کے سوا نہیں کہ میں تیرے پالنے والے کا رسول ہوں. ہوں کیوں؟ ہوں کیوں؟ لام کے نیچے زیر ہے، لے، اس لیے، احبا لکے، کہ عطا ہو واسطے تیرے، غلامن زکیہ، میری یہاں پریزنس اس وجہ سے ہے کہ تیرے کو لڑکا عطا ہوا ہو. لے احبا لکے غلامن زکیہ، کہ اس کے بغیر لڑکا نہیں ہو سکتا. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، وہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا ہے؟ اس کی طرف روح کو بھیجا ہے. اور وہ روح کیا کہہ رہی ہے کہ میں کیا ہوں؟ انما انا رسول ربک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مل مسیح ابن مریم، مل مسیح ابن مریم الا رسول. ہاں، مریم کے لیے بھی وہ اللہ کا رسول ہے، سب کے لیے اللہ کا رسول ہے. توریت بھیجا گیا، انجیل سکھایا گیا، وہ کہہ رہا ہے سب کے لیے اللہ کا رسول ہے. مریم علیہ السلام اس سے پہلے اور شریعت پہ تھی، یا جو بھی حساب کتاب تھا. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہہ رہے کہ میں ہوں اس وجہ سے کہ تیرے کو عطا ہو. جیسے یہ لفظ جو ہے نا احبا، اس کا مطلب یہ نا حبلی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ تیرے کو لڑکا ہو. یہاں یہ بہت کرٹیکل قسم کی چیز ہے جو ایک کمیونٹی ایک موجود ہے معاشرے کے اندر،
جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، ہمارے ملک میں عیسائی اور یا مسیحی کہتے ہیں، اب وہ بہت طرح کے لوگ ہیں، ہم ان کو صحیح سے جانتے بھی نہیں، مگر بہت سے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹے کو چنا۔ ایون کہ اس قرآن میں بھی ان کے متعلق یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں تیسرا ہے۔ اور اس صورت میں بھی آگے چل کے بات آئے گا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد پکڑی، اور تعالیٰ کہہ رہا ہے اس بات سے زمین آسمان کے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ کلمتہ القاہا الی مریم وروح من۔ اللہ سیدھے سے کہہ رہا ہے، بالکل سامنے سے، کلمتہ، وہ اس کا کلمہ ہے، کلمتہ القاہا الی مریم، جو اس نے ڈالا طرف مریم کے۔ مریم کے پاس جو آیا تھا حکم، اس نے آ کے کیا بولا تھا؟ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ قالت، وہ کہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وروح من، ہماری طرف سے وہ روح ہے۔ سارے لوگ بھی بولتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ روح اللہ ہے، اللہ کی روح، مگر ان کے دماغوں میں پردہ پڑ جاتا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سورہ نساء ہم پڑھ کر آئے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی مقرب فرشتے کو اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی خود کو اللہ کے بندے کے علاوہ کچھ اور چیز ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ پھر 25ویں سپارے میں بھی آتا ہے، ملائکہ کی بات آتی ہے، ساتھ مریم کے بیٹے عیسیٰ کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم ہی میں سے ملائکہ بناتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ اس کون سی روح؟ القاہا الی مریم، جس کو اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ ہے کیا؟ اس کا کلمہ، کلمتہ، کیا کلمہ؟ کہ مریم کے لڑکا ہو، تو لڑکا ہو گیا۔ کلیئر کہ کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اس کی طرف سے وہ آرڈر ہے، روح ہے کہ مریم کا لڑکا ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت، وہ کہتی ہے، انا یکون لی غلام، میرے کیسے ہو لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھ کو نہیں چھوا بشر نے، ولم اکو بغیہ، اور میں نہیں ہوں بغاوت کرنے والی۔ کالا، اب وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میرے کیسے ہوگا لڑکا، وہ حیران ہو گئی۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، یعنی کہ وہ لڑکا ان کو دکھا دیا کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہ کہہ رہے میرے کیسے بچہ، وہ کہہ رہی میرا کیسے ہوگا، ابھی ایسے ہوگا۔ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، قالا، کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا۔ کس طرح؟ کہ تجھے کسی نے چھوا نہیں اور تو بغاوت کرنے والی بھی نہیں ہے، اسی طرح ہوگا۔ قالا، کہا، ربک، جو تجھ کو پالنے والا ہے، ہوا وہ، علیہ حین، اس کے اوپر آسان ہے۔ وہ بچہ بول رہا ہے، تبھی تو وہ بولے کہ اشارہ کرے گی اس کی طرف کہ اس سے بات کرو، میں بات نہیں کرتی، ساری باتیں کر رہا ہے۔ اور وَلِنَجْعَلْهُ، ہم بنائیں اس کو، آیَةً لِلنَّاسِ، انسان ذات کے لیے نشانی بنایا ہم اسے۔ تعالیٰ نے کہا آیَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے نشانی بنایا اس کو، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ جو کام ہے بس ہو کے رہنے والا ہے، قاضی کے لفظ سے مقضیہ، فَحَمَلَتْهُ، بس اس کو اٹھا لیا، فَحَمَلَتْهُ، لوگ ترجمہ لکھ رہے ہیں پس وہ حاملہ ہوگی، فَحَمَلَتْهُ،
ہن لڑکی کے لیے ہن کا لفظ آتا ہے، بات وہی آ رہی ہے. فحملتہ فانتبذت، پس وہ چلی گی بھی ساتھ اس کے، مکانن قصیا، دور کی جگہ. مکانن کس کے ساتھ؟ بھی ساتھ، وہ لکھ بھی ترجمہ لکھ رہا ہے اسے لے کر، پس وہ اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلے گی. فجاء المخاض، پھر اسے لے آیا. اب یہ جو لفظ مخاض ہے اس کو وہ درد ذہ ترجمہ لکھ رہا ہے کہ وہ جو زچگی کا درد ہے وہ ہے ہوتا ہے، ہے وہ لفظ ہے ہوتا ہے، یہ خے لفظ ہے. الا جذع النخل، اب یہ لفظ قرآن میں کہیں اور آیا ہوگا، کھجور کے درخت کے نیچے. اب وہ پریشان، آگے بات بھی آئے گی کہ وہ پریشان بولے گی کاش کہ میں مر جاتی، کہ یہ چیز پریشان ہو گئی کہ وہ بچے کو لے کر دور چلی گئی. قالت، کہتی ہے، یا لیتنی، اے کاش کہ مت میں مر جاؤں، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت، اور میں ہو جاتی، نسیا منسیا، بھولی بھلائی ہوئی. فناداہا، پس اسے آواز دی، من تحتہا، فناداہا، پس اسے آواز دی، من تحتہا، اس کے نیچے سے. اللہ تحزنی، کہ تو نہ غم کر. کون بول رہا ہے یہ؟ عیسیٰ. اللہ تحزنی، کہ تو نہ گھبرا، قد جعل، تحقیق ٹھہرا دیا ہے، رب کے، تیرے پالنے والے نے، تخت کے سریہ. تخت کے سریہ، سریہ کا مطلب وہ ترجمہ لکھ رہا چشمہ. قرآن میں چشمہ لفظ بے تحاشا آیا قرآن میں. چشمے، سریہ کا مطلب ہوتا ہے چیز جاری ہو جانا. تیرے تحت اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، تو ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے مجھے لگا دیا ہے، مجھے تیرا بیٹا بنا دیا ہے. تخت کے سریہ. وَحُزِّی إِلَيْكِ، اور ہلا اپنی طرف، بِجِذْعِ النَّخْلِ، کے تنے کو کھجور کے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، جھڑ پڑیں تیرے اوپر، رُطَبًا جَنِیًّا، تازہ کھجوریں. فَكُلِی، پس تو کھا، وَاشْرَبِی، اور پی، وَقَرِّی، اور ٹھنڈی کر، عَیْنَا، آنکھیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ، پس اگر تو دیکھے، مِنَ الْبَشَرِ، بشر سے، احدن، کسی ایک کو، فقولی، تو یہ کہنے والی بن، انی نذرت للرحمن، کہ میں نے مانگا ہے رحمان کے لیے، صوم مانگا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج ہم کلام نہیں ہوگی کسی انسان سے. فاتت به، وہ اسے لے کر آئی، کسے؟ جس کو وہ لے کے دور چلی گئی تھی. فاتت به قومها، خود کے لوگوں کے پاس، تحملہ، اس کو، وہی لفظ آیا تحملہ، اس کو اٹھایا. اب یہاں یہ اس کو اٹھانے کی بات کریں، نہیں، اب گود میں اٹھایا. تحملہ، اس کو اٹھا کے. قالو، کہتے ہیں لوگ، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تحقیق تو آئی ہے ساتھ چیز عجیب کے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ، جو تیرا باپ تھا وہ نہیں تھا آدمی سو برا. وما کانت امک بغیہ، اور جو تیری ماں تھی وہ بھی باغی نہیں تھی. فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آج اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو تو یہ کہہ دے کہ تو یہ کہنے والی بن. اب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، پھر تو اسٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے فاشارت الیہ، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ دے دیا. اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بات کرے گا؟ کیا اس بچے نے پہلے بات کی ہے مریم سے؟ وہی تو بات کر رہا تھا کہ جب وہ اتنی پریشان ہوگی کہ درخت کے نیچے چلی گئی اور کہہ رہی ہے کہ میں مر جاتی، اس سے پہلے کیسا وقت آتا، اس کو اس کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے تحت لگا دیا ہے کھجور کے درخت کو، ہلا، اور یہ تازہ کھجوریں جو گرتی ہیں ان کو کھا اور پی، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ. آج اگر تو کسی کو دیکھتی ہے تو کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے صوم مانگا ہے. فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں کلام نہیں کرنے والی کسی انسان سے. تبھی دوست نے کہا کہ وہ جو کہہ رہا ہے بچہ وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، اللہ کی اس کی، اور تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے چھوٹی عمر سے اس کو بات کروائی ہے. کیسے بچہ چھوٹی عمر کا بات نہیں کرتا تو وہ کیسے کر رہا ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ،
وہ کیسے زمین سے مٹی اٹھا رہا ہے اور اس کو پرندے کی شکل کا بنا رہا ہے اور پھونک مار رہا ہے کہ وہ پرندہ ہو رہا ہے. کیسے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. کیسے وہ مردے کو زمین سے نکال کر اس کو زندہ کر رہا ہے اللہ کے حکم سے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. کیسے وہ پیدائشی اندھے کو اور ابرص کے مرض والے کو چنگا کر رہا ہے. کیسے جو تم کھانا گھروں میں کھا کر آتے ہو اور چھپا کر آتے ہو وہ تمہیں بتا دیتا ہے. تبھی تو ان کی موت کا بھی آج دن تک لوگوں کے اوپر وہ سوالیہ نشان بنا ہوا کہ وہ کیسے گیا، کیسے آیا، کیسے تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری پوری باڈی اوپر ہوا میں چلی گئی، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ سلیب چڑھایا گیا، ان کو شبہ ہوا، ان کو شبہ بڑا شبہ ہوا، ڈاؤٹ ہوا ان کو. وما قتلوه یقینا، انہوں نے اس کو یقین سے قتل نہیں کیا. بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ ہوا کیا، اللہ نے اس کو اٹھا لیا خود کی طرف. اور جب اٹھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ میں تجھے وفات دیتا ہوں اور تجھ کو اٹھاتا ہوں اپنی طرف. فاشارت الی، اشارہ کر دیا اس کی طرف. قالو، وہ کہنے لگے کیف نکلم، ہم کیسے کلام کریں، من کانا، اس سے، فی المہد صبیہ، جو پگھوڑے میں ہے بچہ، گہوارے میں جو ہے بچہ. کالا، بچے نے کہا انی، بے شک میں، عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیہ، اور مجھ کو نبی ٹھہرایا گیا ہے. وجعلنی مبارکن، اور مجھ کو برکت والا ٹھہرایا گیا ہے. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں. واوصانی بالصلاۃ، اور حکم دیا گیا ہوں 7 صلات کے. والزکوٰۃ، اور پاکیزگی کے. ما دمت حیا، جب تک میرا جیون ہے زندہ. برم بوالدتی، اور میں شفقت والا ہوں، بر کرنے والا ہوں ساتھ میری والدہ کے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میں نہیں ہوں زبردستی سرکش بد نصیب. والسلام، اور سلام ہے علیہ، اوپر میرے. یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا. و یوم اموت، جس دن میں مروں. و یوم ابعث حیا، جس دن میں اٹھایا جاؤں دوبارہ. ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ. قول الحق، سچی بات. الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ، اللہ کے لیے نہیں ہے. ان یتخذ من ولد، کہ وہ اولاد پکڑے. سبحانہ، وہ پاک ہے. اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا. فانما یقول له کن فیکون، تو اس کے سوا نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا. تو اس نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ وہ رسول جب اس نے قاصد بھیجا تھا، رسول نے آ کے کیا کہا تھا؟ لأہب لک غلاما زکیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مریم کا بیٹا جو عیسیٰ ہے وہ کیا ہے؟ کلمتہ، اس کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف ڈال دیا، اس کا کلمہ ہے. وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ کیا اللہ نے مریم سے بات کی؟ کیا مریم کی طرف اس نے اس کا رسول بھیجا کہ جو اللہ کا کلام اس کو بتا رہا ہے. وہ اللہ کی کیا بات کر رہا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا، کہ تیرے کو لڑکا ہوئے پاکیزہ. تو اس نے کہا انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا ایسے ہوگا. آئی ایم پریزنٹ ہیئر. انا یکون لی غلام، اس نے کہا ایسے ہوگا. تو تعالیٰ نے کہا کلمتہ، اس کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، وہ کلمے کو اس کی طرف ڈالا ہے. قرآن کی آیت ہے القا کلمتہ، اس کا کلمہ ہے. القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف ڈال دیا. وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح. یہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے جو کتاب کھلی ہوئی ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ. کیا تعالیٰ نے اس کو روح بولا؟ روح بولا نا. اللہ تعالیٰ نے اس کو روح بولا نا. روح القدس بولا ہے نا اس کو. یہ اللہ تعالیٰ نے کس میں ڈالا ہے؟ جس میں ڈالا. تعالیٰ نے کہا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. اس کی شان ہے وہ جو بنا دے.
اس کی شان ہے وہ جو بنا دے وہ یہ پیدا کرنے والا. وَإِنَّ اللَّهَ ربی، بے شک جو اللہ ہے وہ مجھ کو پالنے والا ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تم کو بھی پالنے والا ہے. فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. یہ ساری بات کس نے کی؟ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات کی. صدق اللہ العظیم.